جب ایک دفعہ منہاج النبوت کی خلافت میں انقطاع آ گیا تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تو پھر خلافت اپنی پوری شان کے ساتھ منہاج النبوہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ مسیح کو نازل فرمائے گا، مسیح موعود کو بھیجے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون خلافتم علی منہاج النبوہ، پھر خلافت عصر نو شروع ہوگی منہاج النبوت پر۔ اب بتائیں کہاں ہے مسیح ان کا؟ کوئی سنا ہے آپ نے کہ مسیح آ گیا ان کے اندر؟ کوئی جو آیا اس کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ تو خلافت کے دو ہی رستے تھے، دونوں کا انکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ذلی نبوت کا انکار، چھٹی ہو گئی، خلافت آ ہی نہیں سکتی۔ اور مسیح موعود کا نام لے کر خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ مسیح آئے گا تو خلافت آئے گی۔ مسیح کا آ گیا، اس کا انکار کر دیا۔ اب خیالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئے گا، جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی اس کے بغیر کس طرح خلافت لا سکتے ہیں۔ تو ان کو وہی اسی طرح توجہ کرنی چاہیے، انعام بھی لے لیں اور خلافت بھی قائم کر لیں۔ میں نے ان کو چیلنج کیا تھا علماء کو، خاص طور پہ ہندوستان کے علماء کو، کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، جو مناظرہ ہوا تھا ہندوستان میں اس کے جواب میں نے ان کو پیغام دیا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو، دھوکہ نہیں دے رہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ مسیح کو دعائیں کر کے اتار لو اور جماعت احمدیہ سے 1 ارب انعام لے لو، 1 ارب روپے، دونوں کام مفت میں۔ مسیح بھی اتریں گے، سارے مسائل کا حل ہوگا، یہ جھگڑا ہمارا ختم ہو جائے گا، اور جماعت احمدیہ کو چاہے جائیدادیں بیچنی پڑیں، ہم ضامن ہیں اس بات کے، ہم آپ کو 1 ارب کم از کم دیں گے، کہ جتنے مولوی آتے ہیں کروڑ کروڑ روپیہ دیتے چلے جائیں گے۔ غالباً میں نے کروڑ کہا تھا اس وقت، لیکن اربوں بھی ہو تو دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ یا انشاءاللہ امید کے لیے نہیں بلکہ امید کو قطع کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو چیز اس نے کی نہیں وہ کر دکھائے، جو اس نے کبھی کی نہیں، نہ وہ کرتا ہے نہ اس کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے بڑا محفوظ فکر ہے انشاءاللہ یہاں سمجھیں۔ بس کیسے ان سے پوچھا جائے کہ خلافت کس طرح قائم کرو گے؟ خلافت اللہ کے رسول سے قائم ہوتی ہے، خلیفۃ اللہ سے قائم ہوتی ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور تم کس طرح قائم کر لو گے؟ پھر آگے خلیفہ سنیوں کو بنائیں گے یا شیعوں کا، یا دونوں کا مشترکہ؟ اگر سنیوں کو بنائیں گے تو وہ خلافت کیسی جس سے اسلام کا 1/3 باہر نکل کے ایک طرف رہ جائے گا؟ سسٹم کو ہی نہیں مانتے، ہیں؟ ایک دوسرے کے سسٹم کو ہی نہیں مانتے۔ ہاں سسٹم، وہ ان کے خلیفہ کا امت شیعہ انکار کر رہی ہوگی، اور اس کے انکار کو ایمان کا لازمہ قرار دے گی، کہ جو اس بدبخت خلیفہ کو مانے گا جو شیعہ ائمہ سے الگ بنایا گیا ہے، وہ بھی جہنمی، ان کا خلیفہ بھی جہنمی، یہ سارے امیر المنافقین ہیں۔ یہ لازماً کہیں گے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ان کے اوپر، ورنہ اپنا ایمان کھوئیں گے، کیونکہ یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مسلک قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر اس کے خلاف کے مسلک کا اختیار کریں۔ تو جہاں اگر خلیفہ ابھارا گیا، کوئی بنایا گیا، تو اسی وقت شیعہ امت کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ یہ خلیفہ بھی منافق، تم سارے جو ماننے والے یہ منافق ہو، اور جو امیر المنافقین ایک دفعہ پہلے نعوذ باللہ من ذالک گزرے تھے، اسی کا تم نے اعادہ کیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور شیعہ ائمہ کو اگر انہوں نے مل کے خلیفہ بنا لیا، ان کو کہیں گے یہ تو اول درجے کے بنا، یہ تو خارجی لوگ ہیں، یہ شیطانی موومنٹ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خلافتیں 2 ہو گئیں فوراً۔ پھر آگے جا کے بڑی مصیبت پڑنی ہے۔ سنی خلافت نے اگر قائم ہو بھی جائے تو فوراً بٹنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں، ان سے خلیفہ کیا سلوک کرے گا؟ وہ خلیفہ وہابی ہوگا یا بریلوی ہوگا، یہ پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اپنے سارے خلیفہ بنا لیں گے پھر یہ؟ نہیں، وہ ایک بھی نہیں بننا ان سے وہ بھی نہیں کٹھے، ان کی ساری مسجدیں الگ الگ ہیں،
نہیں سارے فرقے بھی نہیں الگ بنائیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرقوں میں اندرونی اتحاد بھی نہیں ہے اس وقت. تو میں بیرونی بات کر رہا ہوں, بین الفرقہ صورتحال. اگر یہ بریلوی وہابی کو خلیفہ مان جائیں گے تو وہابی نے ان کے سارے مزار بند کر دینے ہیں. داتا دربار رہے گا, نہ کوئی اور دربار رہے گا. کوڑے پڑیں گے ان کو اگر وہ مسجد کسی مزار کے پاس دعا کے لیے جائیں گے. ساری جو ٹلیاں لٹکائی ہوتی ہیں, جھنڈیاں لیریں لکھائیں, سب درخت صاف کر دیے جائیں گے. اور کوئی پیر نہیں ہوگا جو نزلہ سے ٹھیک کرے یا بچہ دے یا کوئی اور برکتیں عطا کرے ان کو. اور پھر حضرت غلام قادر جیلانی, ان کا سلسلہ سارا بند کر دیا جائے گا. فضول فرضی کہانیاں تو بنا رہے ہو, شریک ٹھہرائے ہو خدا کے. تو یہ سب سوچ کر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ خلیفہ وہابی ماننا ہے کہ نہیں. اور اگر یہ ہو جائے ان کا خلیفہ بن گیا بریلویوں کا, تو اس نے خانہ کعبہ کے گرد پھر وہی بت گردی شروع کر دینی ہے. وہیں پرستش رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدے ہوں گے, وہاں یہ درویش ناچیں گے, آ کے چمٹے بجائیں گے. یہ حال وہاں کر دیں گے. تو یہ حال ہونا تو ہونا, یا یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا. اب بتائیں یہ خلیفہ کس کو بنائیں گے, کس مسلک کے آدمی کو؟ نورانی صاحب کو بنائیں گے یا ان میں سے کوئی چنیں گے مولوی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دی ہے, مجھے وقت کی فکر نہیں. کیوں نہیں فکر؟ بڑا ظلم ہے. اگر آپ کو مجھے فکر ہے تو آپ کو کیوں فکر نہیں؟ اس کا مطلب آپ کو خلافت کی قدر نہیں ہے. اسی لیے میں کر رہا ہوں, بہت قدر ہے. کہ باقیوں کی فکر کیوں نہیں کہا آپ نے؟ مجھے جو دے دی ہے. نہیں, یہ آپ کا جو مسلک ہے بالکل غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ پہچانتے نہیں خلافت کا مقصد. خلیفۃ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, اپنی ذات میں تو بن ہی نہیں سکتا کوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی فکر تھی. جو مخالف تھے ان کی بھی فکر تھی, جو عذاب پہنچاتے تھے ان کی بھی فکر تھی. یہ آئندہ سے توبہ کرو, یہ فکر نہیں کہنا کبھی. ہاں جی, تبھی آپ زیادہ کام نہیں کرتے تبلیغ شبلیغ کا, فکر ہی کوئی نہیں. مزے سے گھر بیٹھے ہو.